اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج ثور، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 21 سے 31 جنوری کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 اپریل سے 20 مئی کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں برج ثور کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام بے واو سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج ثور کے تحت آتے ہیں۔ اس اشرے کا وقت برج ثور والوں کے لیے کئی ایک خوش خبریاں اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ وہ افراد جو سواری کی خریداری کا ارادہ رکھتے ہیں، اس اشرے کے دوران ان کی یہ خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کا واسطہ ایک اچھی اور خوش قسمت زندگی سے رہے گا۔ اس عرصے کے دوران آپ نئے اور اچھے دوست بھی بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو مشترکہ بنیادوں پر کام کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی اس اشرے کا وقت بہترین رہنے والا ہے۔ ان کو بھی ان معاملات سے کامیابیاں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس اشرے کے دوران آپ کی توجہ فنون لطیفہ کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور وہ افراد جو اس کو بطور پیشہ لے کر چل رہے ہیں، ان کو بھی ان معاملات سے خاصی کامیابیاں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ خوش قسمتی کے دروازے ان کے لیے کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس اشرے کا وقت آپ کے دنیاوی معاملات میں کامیابی کی طرف تو اشارہ کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ لوگ آپ کی ساخت کو، آپ کی عزت کو، آپ کی شہرت کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے بھی کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کو اپنے معاملات کے دوران، اپنے لوگوں سے تعلقات کے دوران، رویے کے دوران بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لوگوں کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے خراب کیا جائے۔ اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے دشمنوں اور مخالفین کی طرف سے بہت زیادہ محتاط رہیں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کا وقت حکومتی اداروں، اعلیٰ افسران سے وابستہ معاملات، تعلقات میں خرابی کی طرف بھی اشارہ کرے گا۔ ان سے وابستہ جو کام ہیں وہ حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کو کسی غیر متوقع ذرائع سے آمدن کا حصول ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران آپ کی خواہش، آپ کی توجہ گھومنے پھرنے اور سفر کی طرف مرکوز نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران ایک اچھی بات یہ بھی دیکھنے میں آئے گی کہ آپ دوسروں کی مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لوگوں کے کام اور دوسروں کے کام آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ طالب علموں کو چاہیے کہ دیگر سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم کی طرف بھی خاصی توجہ دیں۔ وہ لوگ جو ذاتی مشاورت چاہتے ہیں وہ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ان معاملات کے حوالے سے بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں اس اشرے کے دوران یہ کوششیں تو کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن موجودہ کو آپ کی پوزیشن کوئی ایسی صورتحال کی طرف نشاندہی نہیں کر رہی کہ آپ کے رشتے کی بات چل نکلے۔ اس لیے آپ کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی کوششوں کو جاری رکھیں۔ وہ لوگ جو اولاد کے خواہش مند ہیں، ان کی بھی یہ خواہش اس اشرے کے دوران پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ان معاملات کے حوالے سے اگر آپ روحانی مشاورت چاہتے ہو، آپ ہمارے دیے کے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان معاملات کے حوالے سے بہتر رہنمائی کر دی جائے گی، اس کا ایک بہتر حل آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اس اشرے کے وقت کے دوران برج ثور والوں کو چاہیے کہ اپنے والد کی صحت کے حوالے سے کچھ احتیاط برتیں، کیونکہ ان کی صحت میں خرابی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کا گھریلو ماحول کچھ ڈسٹرب رہے گا، اور آپ اس کو بہتر کرنے کے حوالے سے جدوجہد تو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ کو مکمل طور پر اس میں کامیابی ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ وہ لوگ جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، اس اشرے کے دوران ان کی توجہ ان معاملات کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کا وقت آپ کے سیر و تفریح کے لیے جانے اور شادی بیاہ اور اس طرح کی دیگر تقریبات میں شرکت کی نشاندہی بھی کر رہا ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا معیز، 3 تسبیح آپ نے سے کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق چینی کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 26 جنوری کی ہے۔ برج ثور والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔